بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا۔ کام میں بھی سستی کرتا اور وہ جی بھر کر نکھٹو بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے۔ وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی۔ وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے قراندازی کرتے تھے۔ ہم نے ایک سال قراندازی کی، عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا۔ عبدالغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ ہم نے دوبارہ قراندازی کی، دوسری بار اس کا نام آ گیا۔ ہم نے تیسری قراندازی کی، پھر عبدالغفور کا نام آ گیا۔ ہم نے تجربے کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکل آئی۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبدالغفور کو حج کرانا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور دیا، مگر اس کا کہنا تھا، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا؟ میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا۔ میں نے اس سے کہا، تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دیتا ہوں۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کرائیں، اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبدالغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے ہی میں انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا عبدالغفور انتقال کر چکا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیں، اس رات امام کعبہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہم سے نعش کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا۔ بیگم کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ میں اس کے نصیب پر حیران رہ گیا۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبدالغفور کی خوش بختی کی وجہ پوچھی۔ بیگم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا، میرے خاوند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں خود حیران تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا؟ میں کئی دن سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آئی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے، یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں، مکان اس کو اس کا محروم خاوند دے گیا تھا۔ گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے، لیکن مہنگائی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔
وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی، وہ اس کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، لیکن وہ جہاں جاتی تھی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈھال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ اس نے اپنی منہ بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کرا دیا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچوں کو تعلیم دلاتا رہا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا، لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچوں کی یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھتا تھا۔ وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھتا تھا، دروازے پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا، مریم بہن، میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیں۔ اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی تھی، جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھجوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کریں گی۔ وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی۔ عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی۔ وہ حج پر چلا گیا، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلایا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خاوند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، مریم بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکل گیا۔ وہ رکے، چند لمبے سانس لیے اور پھر گویا ہوئے میں یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے عبدالغفور کی موت نصیب کر دے۔ میں خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا۔ میں 15 سال عبدالغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر میری بھی سن لی۔ مجھے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کیا جا رہا ہے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت دے گا۔ وہ رکے، خوشی کے آنسو پونچھے مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں دیر تک ان کے ڈرائنگ روم میں حیران پریشان بیٹھا رہا۔ وہ چند دن بعد حج پر تشریف لے گئے، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی گئے، سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قربت میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدالغفور کی موت نصیب کر دی۔ تو جی ناظرین، آج کی یہ اصلاحی داستان اتنی ہی ہے۔ تو ملیں گے ایک اچھی نئی اصلاحی داستان کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔